بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتاك على الإنسان. امام مالک کی تردید ہے. ان سے ایک روایت ہے کہ سجدہ فرائض میں مکروہ ہے، یعنی آیت سجدہ کا پڑھنا فرائض میں مکروہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ نہیں، مکروہ نہیں، جائز ہے بلکہ مستحب ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں الف لام میم تنزیل اور هل اتى على الانسان دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کو دائماً پڑھتے تھے. اگر دائماً پڑھتے تھے تو پھر سنت مؤکد ہونا چاہیے. اس کا جواب یہ ہے کہ بعض روایات میں اور قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سنت مؤکد نہیں، اس لیے کہ سورہ روم مصنف عبد الرزاق میں اس کا ذکر ہے، اس کا پڑھنا اگرچہ اس روایت پر کلام ہے. اسی طرح سورہ تبارک الذی، سورہ ملک، اس کا بھی ذکر ہے بعض روایات میں. اس لیے اکثر یدیم کا مطلب کثیرن پڑھتے تھے، اور جو چیز کثیر ہو اس کو دائم کہتے ہیں. جیسے کہتے ہیں فلان صائم الدہر ہے، ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ ایام مکروہ میں تو نہیں رکھتے. جو اکثر ہو اکثر حکم الکل، جیسے شعبان کے صوم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم کلہ یا یصوم اکثر ہو. اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے بعد باب الجمعہ فی القریٰ والمدن. جمعہ فی القریٰ بستی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گاؤں میں، والمدن اور شہروں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں مصنف نے اختلاف کی طرف اشارہ کیا. امام شافعی، امام احمد فرماتے ہیں جمعہ ہر اس جگہ میں واجب ہے اس میں 40 احرار بالغین رہتے ہیں، لا ينتقلون شتاء و صیفا، ہر موسم میں رہتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں جس جگہ میں مسجد ہے یا بازار ہے اس میں جمعہ جائز ہے، جس میں مسجد اور بازار ہو. احناف کے نزدیک جمعہ شہر میں ہے یا قریہ کبیرہ میں ہے یا اس کی فنا میں ہے. شہر میں یا شہر کے اطراف میں جمعہ لازم ہے. مصر کس کو کہتے ہیں؟ تو مصنف نے مدن کہا ہے یا مصر ہے. المصر ما يعد مصر عند ذکر الامصار. جب شہروں کا ذکر کرتے ہیں تو لوگ اس کو شہر کہتے ہیں، یہ ہے مصر. دوسرا قول یہ ہے مصر اس کو کہتے ہیں جس میں قاضی ہو، حاکم ہو، امیر ہو، ينفذ الحدود. تیسرا یہ ہے شہر اس کو کہتے ہیں جہاں کے سب لوگوں کو جمع کر دے تو ایک مسجد میں ان کی گنجائش ہو.
مسجد کم فائدہ ہے اس کو کہتے ہیں. سب سے بڑی مسجد میں لوگ نہیں سما سکتے. ایک اور قول یہ ہے اس کے اندر ضروریات کا انتظام ہو. اکثر ضروریات ملتی ہوں. ایک یہ قول ہے ما یکون فیہ اسواق و سکک، جس میں بازار ہو اور سکک جس میں گلیاں ہوں، ولہا رساتیق، اور اس کے تابع دیہات ہو، دیہات اس کے تابع ہے. اور حاکم ہو یا نہ ہو. کبھی کبھی حاکم نہیں ہوگا اس لیے کہ قاضی کا نظام نہیں جیسے اس زمانے میں. اس کو مصر کہتے ہیں. جو چیز بدیہی اور کھلی ہوئی ہو اس کی تعریف میں اکثر اختلاف ہوتا ہے. سب سے بہتر یہ ہے مصر وہ ہے ما یعد فی الامصار عند ذکر الامصار، یا وہ جس میں بازار اور ضروریات کا انتظام ہو. پھر احناف کے نزدیک نمبر 1 مصر، اس میں جمع لازم ہے. نمبر 2 فناء مصر، جو مصر کی تابع ہے، جیسے کھیل کا گراؤنڈ ہے یا گھوڑ دوڑ کا میدان ہے یا مویشیوں کی رکھنے کی جگہ ہے، ہسپتال ہے وغیرہ. نمبر 3 قریۃ فی فناء مصر، وہ بستی ہے جو مصر کے فنا اور مصر کے اطراف میں واقع ہو. نمبر 4 قریہ کبیرہ، ان چاروں میں بالاتفاق جمع ہے. مصر نمبر 2، فناء مصر نمبر 3، قریہ کبیرہ قریہ صغیرہ فی فناء مصر نمبر 4 قریہ کبیرہ. اس میں چاروں میں اتفاق ہے. نمبر 5 جس میں اختلاف ہے، قریہ صغیرہ ہے خارج فناء مصر، مصر کی فنا اور مصر کے اطراف سے باہر ہے، قریہ صغیرہ ہے. اس میں احناف کی نزدیک نہیں، اور شافعیہ وغیرہ کی نزدیک اگر 40 افراد وہاں رہتے ہوں تو جمع ہے. نمبر 6 صحرا، جو خالص صحرا ہے، جنگل ہے، صحرا ہے، اس میں بالاتفاق جمع نہیں. تو یہ اس کے 6 نمبر ہو گئے. 6 نمبر میں 4 نمبر پر اتفاق ہے کہ جمع ہے، 1 نمبر پر اتفاق ہے کہ جمع نہیں صحرا. 1 نمبر میں اختلاف ہے، قریہ صغیرہ جو فناء مصر سے باہر ہے. اور جب نئے نئے غیر مقلدین ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے تو ہر جگہ جمع پڑتے تھے. اس لیے ہمارے اکابر کو اس میں رسالہ لکھنے کی ضرورت ہوئی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے رسالہ لکھا ہے اوسق العرا فی تحقیق الجمعۃ فی القرآ، قریہ میں جمع پڑھنے کے بارے میں اوسق العرا مضبوط حلقہ. شیخ الہند نے لکھا ہے احسن القراء فی مسئلۃ الجمعۃ فی القرآ. احسن القراء بہترین مہمان نوازی ہے، اس کو لے لو اور پڑھ لو. مولانا انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے اللمعہ فی الجمعہ. لمعہ کے معنی ہے چمکتی ہوئی چیز. مصنف نے اس میں اتفاق کیا امام شافعی امام احمد کے ساتھ، یا ان کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کیا، اس لیے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ 40 احرار بالغین لا يرتحلون سیفا ولا شتاء. مصنف نے تو کوئی قید نہیں لگائی، ان کی نزدیک ہر جگہ جائے چھوٹی بستی میں.
آپ کو بتایا صحرا میں جائز نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں جمعہ نہیں پڑھا، حالانکہ جمعے کا دن تھا۔ اور مینا میں فقہا کہتے تھے پہلے زمانے میں کہ مینا کے اندر پرانے زمانے میں آبادی تھی، چھوٹی بستی اس میں تھی، اب نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں فقہا نے لکھا تھا کہ ایام حج میں باہر سے بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ تابع بن جائیں گے اور قریہ اصل بن جائے گا، تو وہاں جمعہ پڑھ لیں ایام مینا میں۔ لیکن آج کل جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے احناف کے مذہب کے مطابق۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں آبادی ختم کر دی گئی ہے، مینا میں کوئی آبادی نہیں ہے، اور جو آبادی ہے وہ جو بلڈنگز وغیرہ ہے وہ حاجیوں کی آسانی کے لیے ہے، اس لیے نہیں ہے کہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ بہرحال مصنف فرماتے ہیں الجمعہ بالقرى۔ اب احناف کہتے ہیں کہ چھوٹی بستی میں جائز نہیں ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جمعہ نہیں پڑھا، حالانکہ جمعہ پہلے فرض ہو چکا تھا۔ ہاں جب مدینہ منورہ جا رہے تھے بنی سالم کی مسجد میں پہنچے، بنی سالم کی مسجد جو کہ مدینہ کے اطراف میں ہے، اس لیے وہاں جمعہ پڑھا، بلکہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی لیے کہ وذر البیع میں اس طرف اشارہ ہے کہ جہاں بیع و شراء ہوگی وہاں پر جمعہ ہے، اور بیع و شراء شہر میں ہے عام طور پر۔ دیہات میں بیع و شراء کا معاملہ نہیں ہوتا، بازاروں میں بازار نہیں ہوتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے لا جمعة ولا تشریق الا فی مصر جامع او قریۃ کبیرۃ۔ جمعہ اور تشریق کا مطلب عیدین نہیں ہے مگر قریہ کبیرہ یا شہر میں۔ اس کی سند میں حارث اعور ہے، حارث اعور بہت ضعیف الاضعف ہے، لیکن معرفت السنن للبیہقی کی روایت میں وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی سند میں بھی موجود نہیں ہے۔ تیسری دلیل جس سے استدلال کرتے ہیں، بلکہ چوتھی دلیل، ایک تو آپ کو بتایا کہ قباء میں جمعہ نہیں پڑھا، وذر البیع آپ کو بتایا، لا جمعة ولا تشریق آپ کو بتایا، اور نمبر 4 یہ کہ الناس ینتابون، لوگ ینتابون الجمعۃ، جمعے کے لیے باری باری آتے تھے، من منازلہم والعوالی، منازل اور عوالی سے۔ اب عوالی میں آبادی تھی لیکن شہر نہیں تھا، تو لوگ وہاں سے باری باری آتے تھے، کچھ لوگ آتے تھے کچھ نہیں آتے تھے، یعنی جمعہ وہاں نہیں ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ جمعہ وہاں فرض نہیں، اس لیے نہیں تھا عوالی میں۔ اور نمبر 5 یہ ہے کہ حضرت عثمان نے فرمایا ان هذا يوم قد اجتمع فيه عیدان، جمعے کے دن 2 عید جمع ہے، جمعہ بھی ہے عید بھی ہے۔ فمن احب ان ينتظر الجمعة من اہل العوالی، بس جو انتظار کرے کہ اہل عوالی جمعہ پڑھ لے وہ پڑھ لے، فمن احب ان يرجع، اور جو پسند کرتا ہے کہ واپس آئے جمعہ نہ پڑھے، فقد اذنت له، اس سے معلوم ہوا کہ اہل عوالی جو مدینہ میں رہیں گے ان پر تو جمعہ ہے کیونکہ مدینہ میں ہے، اور اگر جانا چاہیں گے تو ان کے اوپر پھر کچھ نہیں۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہے۔ اور آنے والے صفحے میں عطوا کا قول آئے گا اذا كنت في قرية جامعة، پھر وہاں انشاءاللہ آپ نشان لگا دیں گے اذا كنت في قرية جامعة،
جب آپ اس بستی میں ہیں جامعۃ جو چیزوں کو جمع کرنے والی ہے، فنودی بالصلاة من یوم الجمعۃ فحق علیک ان تشہدها، آپ پر لازم ہے کہ اس میں حاضر ہو جائے۔ وہاں قریۃ جامعۃ کا لفظ آیا ہے۔ پھر عطوا سے کسی نے پوچھا کہ قریہ جامعہ کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ قریہ جامعہ یہ ہے جس میں جماعت ہو، جس میں لوگ امیر ہو، جس میں قاضی ہو، جس میں مکانات ہو، جو مکانات بعض بعض کے ساتھ متصل ہو۔ اس کا ذکر آنے والے صفحے پر آئے گا۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ چھوٹی بستی میں بھی جمعہ ہے، چھوٹی بستی میں، اور اس کو قریہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بحرین میں جو جواسا ہے اس کے اندر جمعہ ہوا تھا، جبکہ وہ قریہ ہے۔ تو قریہ میں جمعہ ہوا تھا، جواسا میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں قریہ بستی کو بھی کہتے ہیں، دیہات کو بھی کہتے ہیں، گاؤں کو کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں۔ لولا انزل هذا القرآن على قريتين على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن کریم کیوں رجل عظیم پر نازل نہیں ہوا؟ دو قریتین میں سے، قریتین سے مراد مکہ اور طائف ہے، یہ دونوں شہر ہیں۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ، مستضعفین نے کہا اے اللہ ہمیں نکالے اس قریہ سے۔ دیکھو مکہ مکرمہ کو قریہ کہا۔ اور ان قریۃ تأکل القریٰ، مدینہ منورہ وہ قریہ ہے جو دوسری قریوں کو کھائے گا۔ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ غالب آئے گا۔ قریہ سے مراد مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ شہر ہے اور قریہ ہے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، سوال کرو اس قریہ سے جس میں ہم تھے، جس شہر سے ہم آئے تھے۔ وہاں قریہ سے مراد شہر ہے، کنعان شہر سے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ جو جواسا من البحرین ہے یہ قریہ ہے، لیکن قریہ بمعنی مدینہ ہے۔ اور کہتے ہیں اس میں 4000 آدمی رہتے تھے۔ 4000 آدمی جہاں رہتے تھے تو وہ تقریباً قریہ کبیرہ اور شہر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جس وقت مرتدین پیدا ہوئے تھے وہاں، تو ایک شاعر نے ابو بکر صدیق کو لکھا، یہ بحرین کے قریہ جواسا سے مرتدین نے ان کا محاصرہ کیا۔ اس میں شاعر نے کہا الا ابلغ ابا بکر سلاما، ابو بکر کو سلام پہنچا دے رضی اللہ عنہ، وفتیان المدینۃ اجمعین، اور مدینہ کے سب جوانوں کو، فہل لکم الی قوم ضعاف، کیا تم ضعیف لوگوں کی مدد میں رغبت کرتے ہو؟ اور قعود جواسا محصرین، جو جواسا میں بیٹھے ہیں محصر ہے، جس میں قلعہ کے اندر بند ہے، اور قلعہ عام طور پر شہروں میں ہوتا تھا۔ والحصن یکون فی مصر، اور کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ ہر جگہ جو نہیں، اس لیے کہ حدیث میں یہاں مذکور ہے کہ سب سے پہلے جو منورہ کے بعد جواسا میں ہوا تھا۔ حالانکہ مدینہ سے لے کر جواسا تک بے شمار بستیاں تھیں، لیکن چونکہ چھوٹی بستیاں تھیں اس لیے ان میں جمعہ نہیں تھا۔ حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا عامر ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول جمعة جمعت، سب سے پہلے جمعہ جو ادا کیا گیا، بعد جمعة في مسجد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں؟ فی مسجد عبد القیس، عبد القیس کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 مرتبہ آیا تھا، سن 6 میں اور سن 8 میں کما مرہ۔ جواسا بحرین میں ہے، یعنی یہ ان کی بڑی جگہ تھی۔
اب بحرین میں بڑی جگہ ہے منامہ، اس زمانے میں جو واسا تھا، اور بحرین کے ساتھ حجر بھی شامل تھا، وہ حجر جو آج کل سعودی عرب میں ہے۔ حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني مسالم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وزاد قال يونس أبا رزيق ابن حكيم يا حكيم رزيق جو عمر ابن عبد العزیز کی طرف سے کسی جگہ کے گورنر تھے، تو انہوں نے لکھا کہ ابن شہاب زہری کو، وأنا معه، اور یونس کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، زہری کے ساتھ، یومئذ بوادی القرى، یہ وادی قرا میں تھے، وادی القرى ابن شہاب وہاں تھے۔ زہری حل ترى، کیا آپ کی رائے ہے ان اجمع، کہ میں جمع پڑھوں، ورزیق عامل على ارض، اور رزیق کام کرتے تھے، اپنے عامل تھے ایک زمین پر، یعملها جس میں کام کرتے تھے، زراعت کرتے تھے، وفیہا جماعت من السودان، اور وہاں سوڈان کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، وغیرہم، اور دوسرے لوگ تھے۔ دیکھو زمین ہے، دیہات ہے، وہاں پر سوڈان کے لوگوں کی ایک جماعت ہے اور دوسرے لوگ ہیں۔ ورزیق یومئذ علی ایلہ، اور رزیق گورنر تھے ایلہ کے جو شہر ہے۔ وکتب ابن شہاب نے لکھا، وأنا أسمع یأمرہ ان یجمع، دیکھو جمعہ پڑھو جہاں پر سوڈان کی ایک جماعت موجود ہے، اور جہاں پر سوڈان کی ایک جماعت کے ساتھ تھوڑے سے اور لوگ موجود ہیں، دیہات میں پڑھو۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں یہ ترجمہ جو آپ حضرات سمجھ گئے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، صحیح ترجمہ یہ ہے، رزیق ان کی زمین تھی، فارم تھا، اور فارم میں رہتے تھے، اور ان کی فارم میں سوڈان کے لوگ اور دوسرے لوگ کام کرتے تھے، چھوٹی سی جماعت تھی، اور وہ گورنر تھے ایلا کے جو مشہور شہر ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں ایلا کا گورنر ہوں اور رہتا ہوں اپنی زمین میں جہاں تھوڑے سے لوگ ہیں۔ رزیق نے یہ پوچھا کہ کیا میں جمعہ کے لیے ایلا آؤں گا اپنی زمین سے یا نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ میں جمعہ پڑھوں گا دیہات میں یا نہیں، دیہات کی بات نہیں، بلکہ دیہات سے میں ایلا آؤں گا جمعے کے دن، میری چھٹی ہے مثلا، تو میں اپنی جگہ پر رہوں گا یا ایلا آؤں گا جمعہ کے لیے؟ ابن شہاب نے کہا ہاں جی تم کو آنا چاہیے ایلا، کیوں؟ اس لیے کہ تم امیر ہو، اور ایلا میں مختلف قسم کے لوگ جب جمع ہوں گے تو اپنی درخواستیں پیش کریں گے، اپنی مشکلات کو بیان کریں گے، تو آپ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت آپ کو ایلا آنا چاہیے۔ تو یہ دلیل تو الٹی بن گئی، دلیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایلا میں جمعہ تھا اور رزیقاً فارم میں جمعہ نہیں تھا، جو رزیق والا فارم ہے اس میں جمعہ نہیں تھا۔ یأمرہ ان یجمع، ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کو حکم دیا ان یجمع، ان یأتی للجمعۃ الی ایلا، اب دلیل اس کے ساتھ فٹ ہو جائے گی، کیوں آؤ؟ اس لیے کہ بھائی تم امیر ہو، اور کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ ہے، تو آپ سے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے رعیت کی درخواستوں کو سنا تھا یا نہیں۔
سالم حدثه أن عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. اب اگر وہ اپنے فارم میں جمع پڑھیں گے تو اس میں کلکم مسئول عن رعیتہ کا کیا سوال ہے؟ رعیت تو پبلک کو کہتے ہیں، اور پبلک آتی ہے شہر میں، مسجد میں، پبلک زراعت میں تھوڑی آتی ہے، مزرعہ میں. تو جو دلیل مصنف نے اپنے لیے پیش کی ہے وہ دلیل حقیقت میں احناف کے لیے ہے. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها. اور عورت راعیت ملکہ ہے، اپنے گھر کے لیے کوئین ہے. سمجھ گئے؟ راعیتوں کا مطلب کوئین ہے. تو آج کل جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو عورتیں گھر کے اندر ہے اور عورتیں گھر میں قیدی کی طرح ہے، تو آج ترجمہ آپ کو بتایا، اس میں جواب آ جائے گا. المرأة راعیت، اور عورت انگلینڈ کی کوئین کی طرح ہے، فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر پر. انگلینڈ کی کوئین کو جانتے ہو؟ نام آتا ہے. مسئولۃ عن رعیتہ. والخادم راع فی مال سیدہ، اور خادم وہ بھی اپنے سردار، اپنے آقا کے مال میں بمنزل راعی ہے. ومسئول عن رعیتہ. قال وحسبت انه قد قال ان قد قال یا انه قد قال. والرجل راع في مال ابیہ. وهو مسؤول عن رعیتہ. وكلكم راع ومسؤول وكلكم مسؤول عن رعیتہ. تو یہ مصنف نے دو دلائل پیش کیے. ایک یہ کہ قریۃ فی البحرین، اس کے اندر جمع ہوا تھا، جس کا جواب آپ کو بتلایا. دوسرا یہ کہ جہاں جماعت من السودان رہتی تھی وہاں جمع ہوا تھا، اس کا جواب بھی آ گیا. اور تیسرا ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعہ، انہوں نے جمع پڑھی تھی بنی سالم میں، اور بنی سالم بستی ہے چھوٹی سی. اس کا جواب یہ ہے کہ انہ فی اطراف المدینہ، یا انہ محلۃ من محلات المدینہ، یہ مدینہ کے حارات میں سے ایک حارہ اور محلہ ہے، اس لیے وہ جمع پڑھا گیا. ایک اشکال، ایک دلیل یہ نمبر 4 کہ اسعد ابن زرارہ نے مدینہ سے باہر جمعہ پڑھا تھا. اس کا جواب صلی باجتہادہ، یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا. اور یا وہ مدینہ کے اطراف میں، جب شہر ہوتا ہے تو شہر کے اطراف پھیلی ہوئی ہوتی ہے. اس زمانے میں تو سعودی عرب کے اندر چند شہر تھے، باقی سب دیہات. طائف ہے، مدینہ ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، جدہ ہے، باقی چھوٹی چھوٹی بستیاں. پڑھیے جی. باب هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ سو گئے؟ سوئے؟ کیا نام ہے؟ محمد بابا. محمد بابا. بابا. بابا سے ڈرنا تھا. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما الغسل على من يجب عليه الجمعة. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. مصنف کہتے ہیں جو جمعے میں حاضری نہ کرے تو اس کے اوپر غسل ہے یا نہیں ہے. اس میں حل میں اشارہ ہے
اختلاف کی طرف. جو کہتے ہیں جیسے امام ابو یوسف کہتے ہیں غسل للصلاۃ ہے، تو ان کے لیے جو غسل نہیں ہے یعنی سنت نہیں ہے. اور حسن ابن زیاد اور امام محمد وغیرہ کہتے ہیں یہ غسل للیوم ہے. تو یوم تو مرأہ کے لیے بھی ہے اور یوم بچوں کے لیے بھی ہے اور یوم ان کے لیے بھی ہے جن پر جمعہ نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں برکت الزمان کا برکت المکان ہے. مبارک زمانے کے لیے غسل ہے جیسے مبارک مکان کے لیے غسل ہے. جیسے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اس کے لیے غسل کرتے ہیں بہتر ہے، اس لیے یہاں بھی غسل بہتر و مستحب ہے. اور آپ کو بتائیں کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یوم کے لیے غسل کیا اور صلاۃ کے لیے غسل نہیں ہوا بلکہ درمیان میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر بھی کام بن جائے گا اور اسی میں آسانی ہے. نہ طالب علم کیا کریں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت تو سب غسل نہیں کر سکتے نماز سے پہلے، ان کے لیے مشکل ہے. اور پھر طالب علموں کا غسل نہیں ہوتا، غسلوت ہوتا ہے. جب تک گرم پانی کو ختم نہ کرے اس کا کھانا ہضم نہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا کی سب عورتوں کا مزاج ایک جیسا ہے اور پوری دنیا کی دینی طالب علموں کا مزاج ایک جیسا ہے. مشرق ہو یا مغرب ہو، جہاں سب کی طبیعت اور مزاج ایک ہے. العلم لا يشهد الجمعة، ہم تو ہر جگہ کے طالب علموں سے ہمارا تعلق رہتا ہے تو اس لیے بتلاتے ہیں. غسل من النساء والصبيان وغيرهم. وقال ابن عمر انما الغسل على من يجب عليهم الجمعة. مرغیوں کی طرح ہوتے ہیں. مرغی سے کہیں نکل جاؤ، نکل جائے گی 2 منٹ کے بعد پھر واپس آ جائے. طالب علم بھی ایسے. ابن عمر فرماتے ہیں غسل اس پر ہے جس پر جمعہ واجب ہے، یعنی نساء وغیرہ پر غسل نہیں ہے. اور جو یوم والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، برکت الزمان کو حاصل کریں برکت المکان کی طرح. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله انه سمع عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل. معلوم ہوا کہ جو جمعے کے لیے آئے گا اس کے لیے غسل ہے، اور عورت اور بچہ اس پر جمعہ نہیں تو اس کے اوپر غسل نہیں. جلدی آ جاؤ، تم تو منیٹ ہو. جی اب اگر کوئی کہے یہ تو استدلال ہے مفہوم مخالف سے. مفہوم مخالف کیا ہے؟ جو جمعے کے لیے آتا ہے اس پر غسل ہے، اور مفہوم مخالف جو جمعے کے لیے نہیں آتا اس کے غسل نہیں ہے. تو مفہوم مخالف تو اکثر احناف نہیں مانتے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ احناف ہمیشہ مفہوم مخالف یہ مخالف نہیں ہے، بعض مرتبہ مفہوم مخالف کو مانتے ہیں، جیسے امام محمد نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتابوں میں، اور قرائن کو دیکھتے ہیں، دلائل کو دیکھتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ من لیس علیہ الغسل فلا یثبت علیہ، من لیس علیہ الجمعہ فلا یثبت فی حقہ الغسل. جس پر جمعہ نہیں ہے اس کے لیے شریعت میں غسل ثابت نہیں، اور غسل کا ثابت نہ ہونا یہ بھی کافی ہے غسل نہ ہونے کے لیے. جو چیز ثابت نہ ہو تو وہ نہیں ہے. شریعت میں جو چیز ثابت ہے وہ ہے. عن مالک عن صفوان بن سلیم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم به. حدثنا مسلم بن ابراہیم. آپ کو بتایا ہے بار بار کہ کبھی کبھی معنی لغوی متروک ہوتا ہے، تو یہاں محترم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو احتلام ہوا، بلکہ اس کا مطلب بالغ ہے. بالغ احتلام کے ساتھ ہو
یا بالغ بغیر احتلام کے ہو 15 سال کا ہو. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بعد أنهم أوتوا الكتاب. یعنی الآخرون السابقون کی اس کی علامت ہے کہ یہ ابو ہریرہ کی صحیفے سے ماخوذ ہے، کیونکہ اس کی دوسری سند موجود ہے. اس لیے یہ نحن الآخرون السابقون یہاں آ گیا. جیسے پہلے نحن الآخرون السابقون گزرا تھا تو اس میں اعرج کی روایت تھی، تو آپ کو بتایا تھا کہ جو اعرج کے واسطے سے ہے تو اس کی ابتدا میں نحن الآخرون السابقون ہے. پہلی حدیث یہ ہے. اگر کوئی اشکال کرے کہ اس سند میں تو اعرج نہیں ہے تو جواب یہ ہے کہ چونکہ دوسری سند میں اعرج ہے اس لیے اس میں نحن الآخرون السابقون کا ذکر آیا، اگرچہ اس سند میں نہیں. بعد انہم غیر انہم لیکن انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وأوتیناہ من بعدہم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا یعنی فالاجتماع غدا لليهود. اور ایک روایت میں فغد لليهود تو غد مبتدا بن جائے گا اور لليهود خبر، اور غدن نکرہ ہے، نکرہ مبتدا نہیں بنتا، لیکن خارج سے یہ معلوم ہے کہ غد سے مراد کون سا غد ہے، یعنی یوم العید کا غد. توبہ، غد سے مراد کون سا غد ہے؟ سنیچر اور اتوار. وبعد غد للنصارى وسكت ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، اور یومن سے مراد ہے یوم الجمعہ، جیسے صحیح ابن خزامہ میں مذکور ہے. یغسل فیہ رأسہ وجسدہ. ابان بن صالح عن مجاہد عن طاووس عن ابی بکر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ علی کل مسلم حق ان یغتسل فی کل 7 ایام. تو کہتے ہیں کہ جب جمعے کا غسل ہو تو اس میں جمعے کی نیت بھی کریں اور اس میں 7 ایام یومن 7 دن میں ایک دن اس کی بھی نیت کر لیں. اگر بدن میلا ہو چکا ہے تو بدن کی صفائی کی بھی نیت کرے. جتنی ہیں نیات اتنے ہیں مصوبات. جیسے ابتدا میں گزرا ہے انما الاعمال بالنیات میں. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن النساء بالليل إلى المساجد. رات کو مسجد جانے کی اجازت دے دو عورتوں کو. ترجمہ الباب سے موافقت ہے کہ جمع فی النہار ہے، تو اس لیے جمع ان پر نہیں ہے. رات کو نکلنے کا حکم ہے اور دن کو جمعے میں نکلنے کا حکم نہیں. حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء. حضرت عمر کی بیوی تھی جو صبح اور عشاء میں آتی تھی، یعنی ظہر میں نہیں آتی تھی، عصر میں نہیں آتی تھی اور جمعے میں نہیں آتی تھی. معلوم ہوا کہ جمعے میں نہ آنا اس لیے ہے کہ عورت پر جمعہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو نہیں روکتی تھی، اس لیے کہ انہوں نے شرط لگائی تھی کہ آپ مجھے مسجد سے نہیں روکیں گے اور آپ میری پٹائی نہیں کریں گے. تو شرط کے لحاظ کی وجہ سے. پھر غالباً انہوں نے بعد میں حضرت طلحہ سے نکاح کیا تھا، تو اس کے بعد پھر مسجد جاتی تھی اور کہتی تھی کہ حضرت عمر جیسی شخصیت نے مجھے نہیں روکا تو آپ کیوں روکیں گے.
تو ایک دن صبح کے وقت وہ فجر کے لیے جا رہی تھی اور یہ ایک جگہ چھپ گئی، شوہر چھپ گیا، اور جب یہ گزر گئی تو پیچھے سے لات ماری، وہ گر گئی یا بچ گئی، نماز کے لیے گئی، جب واپس آئی تو دوسرے دن نہیں گئی فجر کی نماز میں، تو پوچھا آپ تو آج فجر کی نماز کے لیے نہیں گئی؟ انہوں نے کہا ہاں، جب فجر کی نماز کے لیے اس وقت ہم جاتے تھے جب لوگ اچھے لوگ تھے، اب وہ زمانہ نہیں رہا، بس کام ہو گیا۔ فقیل لها لم تخرجین وقد تعلمین ان عمر یکرہ ذلک، حضرت عمر پسند نہیں کرتے، ویغار، ان کو غیرت آتی ہے، غیرت کراہیت شرکت الغیر فی امر مخصوص، کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرنا امر مخصوص میں، جیسے کوئی کسی کی بیوی کو دیکھتا ہے تو پسند نہیں کرتا کہ بیوی کو دیکھنا تو میرا کام ہے یا محرم کا کام ہے، غیر محرم کی شرکت اس میں برداشت نہ کرے، اس کو کہتے ہیں غیرت، کراہت شرکت الغیر فی امر مخصوص بھی۔ قالت فما یمنعنی ان ینہانی، کیوں مجھے نہیں روکتے؟ قال یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مت روکو مسجد سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور یہ کس نے کہا؟ قائل قیل لہا، کہتے ہیں ابن عمر نے ان سے کہا، یا حضرت عمر نے، بظاہر ابن عمر نے، حضرت عمر پسند نہیں کرتے تو آپ کیوں جانا جاتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ، اور دوسری بات وعدہ ہے۔ جناب عالی مطلب